محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وشفيك وحبيبنا ونبينا وشفيئنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاتك التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتدم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. तमाम हम्दो सना तारीफ व तौसीफ अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की ज़ाते बाबरकत के लिए जो खालिक के कायनात भी है और मालिक के शख्स हाथ भी. अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दनाए गयूब मालिक व कादिर मा फख्रे
عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ دا مکان، سیدہ انس و جان یر تابان، شاہ نشین ماہوشان، شاہ خوبان، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوران، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین دی وقار تمام دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہوا کہ اس رب نے مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر میں آنے کی فرصت عطا کی، اور ہم سب اس رب کائنات کا جتنا شکرانہ ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اس رب کائنات نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور اس انسان کو جو عزت عطا کی، جو مرتبہ عطا کیا، جو مقام عطا کیا، یہ سب تمام عزتیں، تمام اس کائنات کے اندر جو روشنیاں ہیں، یہ حضرت آمینہ کی جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انبیاء آتے رہے، بڑے رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، ان کی امتوں نے بھی یہاں زندگیاں گزاری، لیکن جب حضرت آمینہ کی آمد کا وہ لمحات جب قریب آئے نا، تو پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اعلان کر دیا، لوگوں اب میں تو جا رہا ہوں مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اب میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں، اب میرے بعد جو آنے والا محبوب ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ یارو آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، امت یہ کہتی ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ یارو وہ تو بدبخت ہے جو محبوب کی مانے اور غیب کی نکالے۔ فرمایا محبوباں تے نقطہ چینی جرا کرم تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی حسنو او جھوٹے پیار دے بندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جرا گڑگڑ پیا فرموندا، آزم کی کبھی لگ جاوے تے عیب نظر نہیں آندا۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، فرمایا نفس تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نفس کا گمان ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بولے خلقت مرعاً من کل عیب، فرمایا محبوب ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے۔ خلقت مرعاً من کل عیب کأن قد خلقت کما تشاء، میں کہتا ہوں کہ محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر کیا خوب بولے عادت، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے۔ یارو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ وہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہیں؟ ہمیں تو خود شناسی نہیں تھی، ہم تو خود شناخت نہیں تھے، ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ وہی امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں آ کر رب کائنات کا کلمہ پڑھایا، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ پھر ہم پہلے تو خود شناس نہیں تھے، پہلے تو ہم بت گدا تھے، ہمیں اپنی شناس نہیں تھی، ہم تو پہلے مسلمان ہونے کے دعوے پر بھی نہیں تھے، لیکن امام الانبیاء آیا، اس نے ہمیں خود شناس بنایا۔ پھر جب ہم خود شناس بنے، ہمیں اپنی پہچان ہوئی، پھر ہم خدا شناس بنے، پھر ہم نے رب کو پہچانا، پھر خدا شناسی ہوئی۔ یہ اس لیے سب عزتیں ملی ہیں حضرت آمینہ کے جگمگاتے چاند کا صدقہ۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں نے آگے جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، بس وہ ابا جی کے حکم کے مطابق میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ غور کرنا ہے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اعلان فرمایا
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب میں نے یہاں پر لفظ بولا یا ایھا النبی، عام طور پر جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا اے نبی، تو نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کا کوئی تو معنی ہوگا، اہل لغت نے لفظ نبی کے 8 معنی نقل کیے ہیں، میں ان میں سے 2 معنی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات کو پورا کر سکوں۔ لفظ نبی کے بارے میں اہل لغت نے ایک مادہ یہ لکھا ہے کہ اس کا مادہ ناقابون آتا ہے، نون با اور واو، اور ایک اس کا مادہ آتا ہے ناباون، نون با حمزہ۔ اگر اس کا مادہ ہو ناباون نون با واو، اس کا معنی ہوتا ہے رفعت، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ اب یا ایھا النبی کا لفظ بولیں گے معنی یہ ہوگا اے بلند شان والے نبی۔ یا ایھا النبی کا معنی بولیں گے، یا ایھا النبی کا لفظ بولیں گے معنی یہ ہوگا اے بلند مقام والے نبی۔ اب یا ایھا النبی کا لفظ بولیں گے معنی یہ ہوگا اے بلند نظام والے نبی۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہوا کرتا ہے۔ آج کوئی سوال کرے جی نبی کتنا بلند ہوتا ہے، مقابلے کا دور ہے، ہر آدمی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا مان لو آج کوئی آدمی میرے نبی کے مقام کی بلندی کو سمجھنا چاہتا ہے، میرے محبوب کے مقام کی بلندی کو جاننا چاہتا ہے، میرے محبوب کے مقام کی بلندی کو دور کی بات ہے، آج تک دنیا انسانیت میرے محبوب کے قد کی بلندی کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ میرے محبوب کا قد کتنا اونچا تھا۔ سیرت نگاروں نے جب ہر ایک چیز کو نقل کیا، میرے محبوب کے ہر ایک چیز کو بیان کرنے پہ آئے، میں حیران ہو گیا۔ تو بیان کرنے پہ آئے میرے آقا کریم علیہ السلام جس حجرہ مبارک سے جس باغ میں قضائے حاجت کرے چاہتے تھے، محدثین نے بڑی تحقیق کر کے کہا کہ فاصلہ کتنا بنتا ہے، تحقیق کر کے کہا کہ 2.5 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ اگر بیان کرنے میں آئے میرے آقا کریم علیہ السلام کی زلفوں کی تعداد کتنی ہے تو مورخین لکھتے ہیں 14,300 سے کچھ زائد آپ کے زلفوں کی تعداد ہے۔ اگر بیان کرنے پہ آئے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ریش مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کتنی ہے تو سیرت نگار لکھتے ہیں 17 تعداد ہے۔ جب بیان کرنے پہ آئے میرے آقا کریم علیہ السلام کی سب چیز بیان کر دیا۔ میں نے کہا سیرت نگارو تم نے میرے آقا کی زلفوں کی تعداد بتائی ہے، تم نے میرے آقا کی سفر کی تعداد بتائی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا قد کتنا اونچا تھا۔ سیرت نگار خاموش ہو گئی۔ میں صحابہ کے دروازے پہنچا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ہر وقت تم حضور کی نظر میں بیٹھتے تھے، بتاؤ میرے محبوب کا قد کتنا اونچا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں، پر اتنا جانتا ہوں اگر کوئی چھوٹے قد والا آدمی آتا میرے آقا اس کے ساتھ چلتے، میرے محبوب کا قد اس سے اونچا نظر آتا۔ اگر اس سے بڑے قد والا آدمی آتا میرے آقا اس کے ساتھ چلتے، میرے محبوب کا قد اس سے اونچا نظر آتا۔ اگر اس سے بڑے قد والا آدمی آتا میرے آقا اس کے ساتھ چلتے، میرے محبوب کا قد اس سے اونچا نظر آتا۔ میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہہ دے فلاں کا قد میرے مصطفیٰ قد سے اونچا ہو گیا تھا۔ نہیں یہ تو بیان کرتے ہیں پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جب مولا کائنات کے دروازے پر دستک دی، مولا کائنات سے پوچھا تم بتاؤ میرے محبوب کا قد کتنا اونچا تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب آمینہ کے لال نے کعبہ شریف سے بت گرانے کی بات کی تو آمینہ کے لال نے کہا علی تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ میں جب حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا تو آمینہ کے لال نے کہا علی ذرا بتاؤ تو صحیح کتنا بلندی پہ چلے گئے ہو۔ پیارے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام بظاہر تو آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرش کو پائے سے پکڑ نیچے کھینچ کرتا ہوں، میں اتنا اوپر چلا گیا ہوں۔ سامعین محترم یہ تو بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے قد مبارک کی بلندی ہے۔ اگر اس سے بھی آگے غور کرتے ہیں جب میں معراج کی رات کو دیکھتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے فرش نیچے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ اونچا چلا جاتا ہے، عرش نیچے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ اونچا چلا جاتا ہے۔ کوئی فلک کو تیز احیار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا،
ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اب اس کے بعد میں نے دوسرا جملہ بولا یا ایھا النبی کا اہل لغت نے دوسرا معنی نکالا وہ یہ ہے نابا نون با حمزہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا معنی یاد کر کے جائیے، لفظ نبی کا معنی ہے یا ایھا النبی کا معنی نون با ہو نابا، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ کیا معنی ہے؟ یا ایھا النبی کا معنی بلندی، اس کو ذہن میں رکھے جانا ہے۔ دوسرا میں نے لفظ بولا نابا نون با حمزہ، نابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نابا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ بھائی نبی کس بات خبر دیتا ہے؟ ارے نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر آج کی دیتا ہے۔ اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر آج کی دیتا ہے، اگر آج پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ نہیں کئی بات سمجھنا، ایک میں بڑی معروف روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک تو روایت ہے صحیح مسلم میں، آقا کریم نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بلند کیا، جنت میں چلا گیا ہاتھ آپ کا۔ لیکن ایک بڑی معروف روایت ہے، اس کو عقیدے کی بنیاد پر نہیں، عقیدہ و عقیدت ملا کر اس کو ذہن میں رکھے جانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مصلی پر تشریف فرما ہے، بیٹھے بیٹھے آقا کریم نے مسکرایا، تبسم فرمایا، غلام دیکھ رہا تھا آقا کریم علیہ السلام مسکرائے کیوں ہیں؟ بات کوئی نہیں ہے۔ آ کر پوچھتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے غلام میرا رب مسکرا رہا تھا، میں نے ہی مسکرانا شروع کر دیا۔ اب وہ غلام پوچھتا ہے پوچھنا لوں اللہ کیوں مسکرا رہا تھا یہ بھی تو پتا ہوگا۔ اب آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلام سن، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کریم جس بندے کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس سے مکالمہ کر رہا ہے، اللہ کے بندے سے باتیں ہو رہی ہیں، بندے گل چکی تھی رب مسکرا گیا۔ اب وہ غلام کو جب آقا کریم نے یہ بتایا اور فرمایا کہ اے بندے ایک بندہ ہے اس کا چہرہ ہے آگ کی طرف، پیٹھ ہے دروازے کی طرف، اب وہ بندہ رب سے مکالمہ کر رہا ہے اے باری تعالی میرا چہرہ دروازے کی طرف کر دے، پیٹھ آگ کی طرف کر دے، چہرہ بچ جائے پیٹھ جل جائے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا اے بندے ایک ہی بار مانگ لے جو کچھ مانگتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ مجھے یہ کو دے دو میں کچھ نہیں مانگتا۔ جب ایسا کیا نا اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا چہرہ دروازے کی طرف کر دو، پیٹھ آگ کی طرف کر دو۔ جب ایسا کیا نا بھائی بڑا کچھ نظر آیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مولا میں نے تھوڑا مانگا اگر اتنا بھی کرم کر دے کہ جنت میں داخل کر دے۔ اب غور کرنا ہے، آقا کریم مصلی پر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے مسکرایا، اللہ کی بندے سے باتیں ہو رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا۔ غلام نے دیکھا آقا مسکرائے کیوں ہیں؟ آقا پوچھتا ہے امام الانبیاء فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے رہے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ کوئی فرق ہوتے لہیار گیا، کوئی جا کے سدرۃ ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا عرش تو ہی لنگوار گیا۔ آخر اس پیش کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کئی نام ہیں لیکن آپ نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا۔ ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعد نبي۔ آقا کریم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی ہوں، یعنی اللہ تعالی میرے ذریعے سے کفر مٹا دے گا۔ میں الحاشر ہوں، حشر کے دن لوگ میرے قدموں پر جمع ہوں گے۔ میں العاقب ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آج امت دیکھیں امت کہاں کھڑی ہے۔ جس امت کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر والی امت ہو جو خیرات نصیب پیش کرنے والی ہو۔ اب میں یہاں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، غور کرنا ہے۔ اللہ کریم نے اعلان کیا ایمان والوں کو یا ایھا الانسان، یہاں پر اب انسان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اے بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آجا ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اہل و عیال کو جنت کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جگہ پر ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، ایک جگہ پر یا ایھا الانسان۔ اب یہاں ایک جملہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو لفظ ہے نا الناس، ایمان والوں کی بات سمجھ آ گئی، انسانوں کی بات سمجھ آ گئی۔ رب مخاطب کرتا ہے ایمان والوں کو، کافر کو نہیں مخاطب کرتا، لیکن یہ جملہ ہے الناس، اے لوگوں، لوگوں سے مراد کون مخاطب ہے؟ اپنے عیب نگاہ میں ہیں، مجھے یہ بتاؤ آپ۔ یا ایھا الانسان، انسانوں کی بات سمجھ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کی بات سمجھ آ گئی، کنتم خیر امت، امت کی بات سمجھ آ گئی، اخرجت للناس، یا رب اعلان کر رہا ہے اے امت تم الناس کی طرف نکلو، لوگوں کی طرف نکلو، جو کافر ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، الناس کا جملہ ہے۔ آج تو امت خود پریشان ہے، آج تو ہمارے مسلمان خود دین سے دور ہو گئے ہیں، امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے دوری اختیار کر رہے ہیں، لیکن رب اعلان کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت خیرات نصیب پیش کرنے والوں، تم الناس کی طرف نکلو، تم لوگوں کی طرف نکلو، تم کافر کو، یہود و نصارہ کو دین کی طرف لے آؤ۔ اس لیے آج مجھے آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ ہم ایمان والوں کو دین کی طرف لے آئیں۔ اللہ کریم ہماری تمام خدمات اپنی بات بارگاہ میں قبول فرمائے، رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ وعلیکم السلام۔